اس لیے آیا اور میں جب بھی آیا ہوں جس خیال سے آیا ہوں میں ابھی گکھڑ نہیں پہنچا، گکھڑ کی سرزمین پر نہیں پہنچا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ لہذا میں اور آپ جو ہے وہ جس شیخ کے آستانے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دینے والا ہے۔ اس نے خود یہ بات کہی ہے تو یہ سرکار کے بارے میں، لیکن میں اس کو اپنے اس سلسلے میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر محتاج کی فریاد سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ آنے والا شخص جو ہے وہ نیت کے ساتھ آئے، خلوص کے ساتھ، تو وہ ہر محتاج کی فریاد سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ زمانے میں وہ حاضر ہیں، یہاں کہیے وہاں کہیے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے مسلک اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ہمارے اولیاء بھی زندہ ہیں، ہمارے انبیاء بھی زندہ ہیں، ہمارے صحابہ بھی زندہ ہیں، ہمارے اہل بیت بھی زندہ ہیں، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سرکار کے دربار میں حاضری دی تو عرض کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے تھام رکھنا، کہ رستے میں ہیں جا بجا آنے والے۔ حضور میں اپنی اس جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، حضور رستے میں آپ کے طفیل میں کئی لوگ بخشے جائیں گے، میری حالت بھی بخش دیجیے گا۔ لہذا یہ جب آپ اپنے اس عقیدے کو اپنے رکھیں گے کہ میرا اور آپ کا جو آقا کریم ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ کو عطا کرتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا، وہاں پر آپ کا شفاعت کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا رہے گا، اور لہرانے کے بعد آپ اسی شفاعت کے اس سودے کی خاطر آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ میں جناب قاری محمد نذیر صاحب جو میرے پرانے ایک دوست بھی ہیں اور بڑا ایک پرانا ایک تعلق ہے، آج ان کی ایک بات جو ہے وہ سننے کے بعد اس کی میں ذرا تصحیح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات کیونکہ میرا آستانہ عالیہ موڑا شریف کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ 1964 میں سب سے پہلے میں وہاں پر حاضری دی تھی میں نے، اس لیے کہ 1960 میں خواجہ خواجگان پیر ولیات صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے انتقال آپ نے فرمایا تھا، جنازے میں مجھے جانے کی حکم تو ملا تھا لیکن میں نہ جا سکا۔ 1964 میں وہاں پر گیا اور 1964 سے لے کر اب 2015 ہو گئی ہے میں وہاں پہ آستانے پہ حاضری دے رہا ہوں۔ اس سفر میں مجھے کئی بار مجھے خدا نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ سیدی و مرشدی خواجہ خواجگان پیر محمد عبدالصبور بے منشور کے ساتھ مجھے اس سفر میں وہاں ان کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا، یہاں بھی نصیب ہوا۔ اور پھر جب دیار حرم کا معاملہ آیا تو میں نے ایک خواب جو تھی وہ آپ کو سنائی۔ کبھی کبھی ہمارا جو تعلق ہوتا تھا وہ باپ بیٹے سے ہٹ کر تھوڑا ایک اور سمت بھی چلتا تھا۔ کبھی میں ایک کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کرتا، پھر اس کے بعد اس پہ جرا ہوتی، بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے کہ اچھا بھائی تو خواب وغیرہ، پھر میں خواب کا حال بھی گیا تو میں نے ایک خواب سنا۔ تو خواب جب میں نے سنائی تو میں خواب سنا رہا تھا تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی اور آنسوؤں کی جھڑی رواں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ آپ کی کیفیت اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، آپ نے میری خواب، اور میں انسان ہوں، خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، خیال جو میں نے آپ کو سنایا ہے تو آپ کی یہ فرمانا کہ کچھ وقت گزرے پھر بتاؤں، ٹھیک ہے گزر گیا۔
میں گیا گکھڑے حاضری تھی، چونکہ 1983 سے لے کر 2002 تک میں صرف آتا جاتا رہا، مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے ان کے درس سنے، ان کی جمعۃ المبارک کے خطبات مبارکہ جو ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے، آپ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں۔ لہذا میں وہاں پر گکھڑ اب بھی جاتا ہوں تو صرف آپ کے زیارت کے لیے جاتا کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے میرے سیدی و مرشدی کا چہرہ انور کی زیارت فرمائی اور ان کی باتوں کو سنا ہے۔ تو میں گیا تو مجھے فرمانے لگے تمہارا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، نوکری ملازم جو اس میں بنا ہوا، اور میں نے کہا اسلام بے کو بلاؤ، وہ بھی آپ کا ایک عقیدت مند ہے، اسلام بے کو، تو میں لگے پاسپورٹ آفس لے جاؤ، چلے گئے۔ قبلہ کا ایک پرانا ایک خادم تھا جس کا نام عزیز الرحمان سندھو، وہ میرے ساتھ، اس نے اتفاق سے جب میں پاسپورٹ آفس میں پہنچا تو ان کا وہ ایک دوست وہاں پر اختر صاحب وہاں پر تشریف فرما تھا، وہ کہنے لگے سندھو صاحب آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگے میں پیر صاحب کے ساتھ آیا۔ کس لیے آئے؟ کہنے لگا جی یہاں پر کس لیے آئے؟ یہاں پاسپورٹ بنانے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کام کے لیے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگے جی کہ میں صرف آپ کے جو افسر ہے، میرا بڑا افسر، اس کی میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چلے گئے، میں ملاقات کی تو مجھ سے وہ پوچھتا ہے، افسر پوچھتا ہے کہ آپ پاسپورٹ کس سلسلے میں بنا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل پاسپورٹ کس سلسلے میں بنا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ زندگی میں وہ ساتیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جب میں اللہ کے گھر میں اور رسول کے گھر میں جانے کا مجھے موقع نصیب ہو، یعنی جسے عمرہ کہہ سکتے ہیں، جسے حج کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگا اب آپ کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی میں نہیں آؤں گا۔ اختر صاحب خود پاسپورٹ لے کر گھر میں جامعہ علیہ صدیقیہ میں حاضر ہوئے، مجھے وہ پاسپورٹ دیا تو میں نے قبلہ سے عرض کیا، میں نے کہا یہ پاسپورٹ، میں تو ملازم آدمی ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے، اور ملازم آدمی کو جب تک NOC نہ ملے وہ اپنے ملک کو چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ نے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تم نے، میں نے، کچھ بندوں اور کا نام، ان میں ایک دو زندہ ہیں، باقی سب اس دنیا سے جا چکے، تو میں نے اور آپ نے سفر عمرہ کرنا۔ میں نے کہا اچھا جی، میں بات کو آئی گئی سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت کے بعد قبلہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے ساتھ لے کر ہم سعودی ایمبیسی میں پہنچے، وہاں پر میرا وہ پاسپورٹ انہوں نے چیک کیا، وہ ٹکٹ وغیرہ چیک کیا، اس کے بعد انہوں نے سیٹ اوکے کر دی۔ ہم قبلہ کے ساتھ سفر شروع، وہ 15 دن کا ٹور تھا۔ اس 15 دن کے ٹور میں نے قبلہ کے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا، وہ بلا کی گرمی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ قبلہ سوق خدیجہ میں جا رہے ہیں، جنت المعلا میں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ اب یہاں میرے جیسا آدمی ان کے ساتھ موجود ہو تو وہ جوتا کیسے پہن سکتا ہے؟ ہم نے بھی جوتا اتار دیا۔ پھر میں نے، کیونکہ میں تو کسی اور مزاج کا ایک شخص تھا، وہ تو آل اللہ تھے، جانتے تھے، جن کے گھر میں گئے تھے ان سے ان کی یاری دوستی سی، تو ساری باتیں تھیں، میں تو بڑے قسم کا بنتا تھا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار پیدا ہوئے، یہ وہ جگہ ہے، جہاں یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ جگہ بتاتے ہیں۔ اور بتانے کے بعد میں نے عرض کیا سوق خدیجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سرکار کی 25 سالہ زندگی گزری ہے، اور جبریل اس گھر میں کئی مرتبہ حاضری ہوئی۔ پھر اس کے بعد سفر ہمارا مدینہ النبی کا شروع ہوا، تو اس سفر کے موقع پر جب وہاں پر پہنچا تو سلطان ایک ہوٹل تھا، تو اس ہوٹل کے پاس ہی ہمیں وہ جگہ ملی، عبد الجبار صاحب تھے، وہ پنڈی کے تھے،
انہوں نے ہمارے لیے کمرے وغیرہ کا انتظام کیا. تو مجھے ایک دن فرمانے لگے، چونکہ وہ سارا کیش وغیرہ جو تھی میرے پاس تھی، مجھے خزانچی بنا رکھا تھا انہوں نے. یہ بھی ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے، اور بڑی کسی بندے کی جان پہچان کرانی ہو تو اسے کیشیئر بنا دیا جائے تو پھر وہ بندہ وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا بغیر پوچھے ہوئے. تو فرمانے لگے چل بھائی بازار میں چلتے. وہاں پر انہوں نے جوتا خریدا. جوتا جب خریدا تو جوتے کو فرمانے لگے پیسے دو. پیسے میں نے دیے. تو وہ جوتا 70 ریال کا، اور اس وقت ریال 16 روپے. میں بیٹھ گیا سوچ وہ حساب کتاب کرنے کہ یہ 70 ہیں، 70 کو جب 16 سے ضرورت دی جائے تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں. میں نے کہا اتنی مہنگی جوتی آپ نے خریدی، یہ کیا ہے؟ خیر جوتا پہن میں ان کے ساتھ چلا. میں جب بابے مجیدی سے میں جب کراس کیا تو مجھے فرمانے لگے یہ جوتا یہی رہ گیا. یہ جوتا آپ نے ابھی نیا خریدا ہے، ابھی آپ نے پہنا بھی ہے، تو یہ جوتا آپ نے یہاں پر رکھ دیا، یہاں سے تو اٹھا کے لے جائے گا. کیونکہ میری عادت یہ تھی کہ میں اپنا جوتا جو تھی وہ ایک تھیلا میں نے شاپر سے بنا رکھا تھا، اس میں جوتا ڈال دیتا تھا اور اندر جا کے رکھ دیتا تھا. مجھے پتا تھا. فرمانے لگے یہ جوتا یہی نہ ڈالے. ٹھیک ہے، یہ تہجد کے وقت کی بات ہے. تو آپ اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد واپس تشریف لائے. تو جہاں پر وہ جوتا آپ نے رکھا تھا نا وہاں پر جوتا نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ 70 ریال کا جوتا ابھی آپ نے پہنا بھی نہیں، کوئی اٹھا کے لے گیا. اب آپ کیسے چلیں گے؟ میں مزاجن تھوڑا سا سختی بھی ہے، گرمی بھی ہے. تو فرمانے لگے بھائی بات سن، پیسے تو نے دیے؟ میں نے دیے. کس کے تھے؟ میں نے دیے آپ کے. میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہے. تو فرمانے لگے جب یہ میرے پیسے خرچ ہو گئے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بیچارے کسی کو ضرورت پڑ گئی ہوگی وہ لے گیا، کسی کو ضرورت پڑ گئی وہ لے گیا. تو میں نے کہا جی اب آپ کیسے جائیں گے؟ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس جاؤں، ننگے پاؤں ہی جاؤں. تو جتنے دن مدینہ النبی کی اس فضا میں آپ موجود رہے، آپ کا شیخ موجود رہا، تو میں جی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس سفر میں ان کے ساتھ جانے کا موقع نصیب ہوا. پھر اس کے بعد یہ 1975 کی بات ہے. پیر خان صاحب، زاہد خان صاحب اس وقت حیات تھے، اور آپ کے بڑے صاحبزادہ صاحب جناب آفتاب احمد قاسمی صاحب بھی حیات تھے. اور یہ ہم چاروں وہاں پر دربار شریف جو خواجہ بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل گجرا مبارک تھا، جہاں پر آپ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میں نے عرض کیا خان صاحب، ان کی یہ شفقت سمجھ لیجیے، انہوں نے میرے اس سوال کو سن لیا اور ماننے لگے. میں نے عرض کیا حضور یہ جو ایک مشورت ہے کہ ہمیں جو فیض ملا ہے وہ خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد صاحب چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف تیراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کا تعلق ہے خواجہ خواجگان خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ان کا جو تعلق خواجہ نظام الدین والی کئیں شریف کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خواجہ نظام الدین والی کئیں شریف نے چورے شریف کے کسی بزرگ سے نہ بیعت کی ہے نہ ان کی بیعت صحبت. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہے سلسلہ، اس میں آپ نے اپنے والد محترم جناب خواجہ ملوک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت فرمائی، اور خواجہ ملوک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ خواجہ عبدالعزیز صاحب سے بیعت کی ہے جو مانگلی شریف مانسیرا کے قریب ہے. تو
میں نے کہا حضرت یہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تم نے شجرہ بابا یہ خواجہ زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر آفتاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت دنیا میں دونوں موجود نہیں ہیں، اور مان لیں کہ تم نے شجرہ نہیں سنا؟ میں نے کہا شجرہ پڑھا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شجرے کو پھر پڑھو، وہ فارسی میں الہی بحرمت ہے، تو وہ میں نے شجرہ جو تھا، اور پھر اس کے بعد خواجہ خواجگان خواجہ قاضی محمد عبد الرحیم صاحب بامسروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اول خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مسکین صاحب کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا تھا، انہوں نے عربی زبان میں شجرہ طیبہ جو تھا اس کو نوٹ فرمایا، اور اس میں انہوں نے 4 سلسلہ کے جتنے ہمارا بزرگوں کا جہاں جتنا سلسلہ چلتا ہے وہ سارے کا سارا تحریر فرمایا، اور اس میں بھی انہوں نے خواجہ نظام الدین والی کنیہ شریف کے بارے میں جو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ بیعت فرمائی ہے، اور خواجہ ملوک صاحب نے خواجہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیعت کی ہے، یہ سلسلہ انہوں نے اس طریقے سے لکھا، یعنی یہ بھی تصدیق ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ تو فرمانے لگے کہ ذرا اس کو یہ بات جو ہے، پھر اس کے بعد چند دن پہلے یعنی اس مقدس کی اس دعوت کے سلسلے میں میں اور میرا صاحبزادہ اور یہ تینوں افراد جو تھے، طیب صاحب بھی موجود تھے اور شان صاحب بھی موجود تھے، یہ صاحبزادگان میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر آفتاب احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بڑا بیٹا ہے جناب اورنگزیب صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ان کا دوسرا بیٹا جہان زیب صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے، تو پھر میں نے اس بات کو دوبارہ تاکہ ان کے علم میں کیا ہے، انہوں نے بھی میری اس بات کی تصدیق کی جو خواجہ خواجگان خواجہ پیر زید خان صاحب نے ارشاد فرمائی تھی کہ ہماری بیعت جو ہے وہ کنیہ شریف کے ساتھ ہے، اور کنیہ شریف والے کی بیعت خواجہ ملوک کے ساتھ ہے، اور خواجہ ملوک کی جو بیعت ہے وہ خواجہ عبدالعزیز صاحب۔ تو پھر میں نے پیر ہارون رشید صاحب جو اس وقت سجادہ نشین ہے آستانہ نظیریہ پر، تو پنڈی میں نے یہی سوال ان سے پوچھا، تو پیر ہارون رشید صاحب کی طبیعت بھی میری طریقے سے بہت بڑی سخت طبیعت ہے اور بڑی جلالی قسم کی طبیعت، آئی مائی وہ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ کئی بار میرے بیٹے جو ہیں وہ اس بات کے شاہد ہے جو میرے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ کئی بار ہم وہاں پر گئے تو ان کا جو خادم ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم سالک آباد شریف سے حاضری دینے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ بیٹھیں، اور 2 گھنٹے ہمیں بٹھایا۔ ایک دن میں نے اس خادم سے میں نے جھگڑا کیا، میں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ ہر سال کیوں سلوک کرتا ہے، ہم تو آتے ہیں بڑی مدت سے، چلو جی ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی، بزرگوں کی باتیں بھی ہم سن لیں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب بھی ہم وہاں پر انہوں نے حاضری دی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کے سیدی و مرشدی کا پوچھا ہے کہ وہ کیسے ہیں، گکھڑ میں ہیں، سالک آباد شریف میں ہیں، پھر اپنی بات کا آغاز یہاں سے یعنی اتنی محبت تھی، اور گکھڑ شریف کے جامع عالیہ صدیقیہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ خواجہ پیر نذیر احمد صاحب کے جو بڑے صاحبزادے تھے، پیر گل بادشاہ صاحب بھی اور پیر ہارون رشید صاحب بھی، یہ جامع عالیہ صدیقیہ کے اسی حجرے مبارک میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضری دیتے تھے، یعنی شیخ کا صاحبزادہ وہ خود ملاقات کے لیے وہاں پر، اور میں نے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان دونوں حضرات کو میں نے دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اور جو ہے وہ دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے قبلہ اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، تو کہتے نہیں آپ اپنی مسند پر بیٹھیں گے، میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھوں، اور بڑی قبلہ ان کے ساتھ تو مختلف مسائل کے بارے میں وہ آپ سے استفسار کرتے تھے، خاص طور پر یہ اس وقت جو دربار عالیہ نظیریہ کی جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی سمت قبلہ کے سلسلے میں پیر ہارون رشید صاحب بنفس نفیس 3-4 بار وہاں پر تشریف لے جاتے رہے، اور پھر اس کے بعد قبلہ کو ساتھ اپنے لاہور لے جاتے رہے جہاں پر ان کا اپنا جو ہے وہ آستانہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کہ حضرت یہ بات جو کہی جاتی ہے تو فرمان لگے نہیں، اپنی انہوں نے پہاڑی بولی میں کہا نہیں سائیں،
یہ بات نہیں ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ کہنے لگے پیر ولیات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ خواجگان قیوم قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ زمانہ سب کا ایک ہے. خواجہ پیر مرل شاہ صاحب کا آستانہ علیہ گولڑا شریف والا کا زمانہ وہی ہے، خواجہ نور محمد صاحب کا جو زمانہ ہے وہ بھی وہی ہے، اور اسی طریقے سے خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ یہ وہی ہے. لہذا یہ ہم اثر تھے اور ایک دوسرے کے پاس بندے